أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. آج بروز منگل یکم رجب 1436 ہجری مطابق 21 اپریل 2015. کل ان لوگوں کے بارے میں سنا کہ جو علم رکھنے کے باوجود لوگوں سے اپنے علم کو چھپاتے ہیں اور حقیقت کو بیان نہیں کرتے، یعنی علم کو مخفی رکھنا چاہتے ہیں. مراد یہاں یہود و نصارہ ہیں جن کے پاس اللہ پاک کا علم تھا، اس کے باوجود ان لوگوں نے علم کو چھپایا، بتایا نہیں لوگوں کو، حالانکہ لوگوں کی وضاحت کے لیے اللہ پاک نے ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا. قد بینا لکم الآیات، ہر چیز کو کھول کر اللہ نے بیان کر دیا، لیکن چیزیں کھلی ہوئی ان لوگوں کے لیے ہے جن کو معلومات ہے. اب جن کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ تو اہل علم کے محتاج ہیں، اور اہل علم کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شریعت کو، اسلام کو، اور جو اللہ پاک کی طرف سے احکامات ہیں اس کو صحیح بتا دیں. یہ ذمہ داری اہل علم کی ہے. اور ایک ذمہ داری عوام کی ہے. عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ علماء سے رابطہ رکھیں، تاکہ جب بھی کبھی کوئی موقع ایسا آئے کہ کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو وہ خود اس کو حل نہ کریں. دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں تو مولویوں سے زیادہ ہوشیار لوگ ہوتے ہیں،
لیکن دین کے معاملے میں بھی اب لوگ دخل اندازی کرنے لگے کہ مولوی چونکہ اس کو ملازم سمجھا جاتا ہے، جس کی بنا پر بہت سے موقع ایسے آتے ہیں جہاں مسئلہ کچھ اور کہتا ہے اور جو اہل ثروت لوگ ہوتے ہیں ان کی ناک پر بنتی ہے بات کہ اس کی ناک کٹ جائے گی، اس لیے ایسے موقع سے مولوی بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ حق بات کا کہنا، چاہے وہ جابر ہو چاہے وہ ظالم ہو، کچھ بھی ہو اپنے اعتبار سے، لیکن حق بات کو ڈنکے کے چوٹ کہہ دینا چاہیے۔ جیسے صحابہ کرام نے بڑے بڑے جابر بادشاہ کے سامنے بھی بے دھڑک دین کی بات کہہ دی کہ کلمہ پڑھو گے تو کامیاب ہوگے، نہیں پڑھو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا بعض اوقات دشمنان اسلام کو صحابہ کرام نے للکارتے ہوئے کہا کہ دو آپشن تمہارے سامنے ہیں، دو باتیں ہیں، یا تو کلمہ پڑھ لو یا تو فدیہ ادا کرو، اور یا پھر یہ تلوار ہے ہماری ننگی، یہ تمہارا کام کرنے ہی جا رہی ہے۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں لیکن عزم اور ارادہ اور ایمان ان کا اتنا پختہ ہوتا تھا کہ حق بات کہیں کہنے سے چوکتے نہیں۔ اور یہ بہت جواں مردی کی بات ہے کہ انسان حق بات کو ایسی جگہ پر کہہ دے جہاں موقع نہ ہو، لیکن ضرورت ہے کہ وہاں حق بات کہی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں گناہ ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں اور موقع ہے کہنے کا اور ہم خاموش ہو جائیں، نہیں، حدیث میں آیا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ جب کوئی دیکھے تم میں سے برائی ہو رہی ہے تو اگر طاقت ہے ہاتھ میں تو اس برائی کو تبدیل کر دے، اپنے ہاتھ سے بدل دے، لیکن ایسی طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے اس کو سمجھا دے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، صحیح نہیں ہے، یہ اسلام میں شریعت میں اس کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے، فتنہ کھڑا ہونے کا ڈر ہے، تو کم از کم آدمی اپنے دل میں اس چیز کو برا جان لے۔ حدیث پاک میں آیا کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس سے کم درجہ ایمان کا ہے ہی نہیں، اس کے بعد تو ایمان ختم ہے، کہ دل کا احساس بھی ختم ہو جائے اس گناہ کو دیکھ کر کے، ایک گناہ کو دیکھ کر ہمارے دل میں ایمان ہو اور ہم اس کو برا نہ جانیں، تو فرمایا حدیث پاک میں کہ پھر اس سے نیچے کوئی درجہ ہے ہی نہیں ایمان کا۔ تو اس لیے یوں تو ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہے، لیکن بحیثیت عالم ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بے عمل عالم کو کل قیامت میں سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، چونکہ اس کے پاس علم تھا۔ اور داؤد علیہ السلام لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، عیسیٰ اور داؤد علیہ السلام کی زبانی یہود علماء کے اوپر لعنت بھیجی گئی۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے علم کو چھپایا، لوگوں کو نہیں بتایا کہ آخری پیغمبر بھی آنا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے نہیں بتایا دین کو صحیح سے، اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے چلے گئے۔ فیضی ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے اکبر کے زمانے میں، بدایوں کا تھا، وہ ہندوستان کا مفتی اعظم تھا، لیکن اس نے علم کو چھپایا۔ یعنی جو بادشاہ کہہ رہا ہے، اکبر کی تاریخ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، اس کے زمانے میں چند علماء بھی خصیہ بردار ان کے قریب ہو گئے، جن کو دولت چاہیے تھی، وہ دولت کے چکر میں انہوں نے اپنے علم کو بھلا ڈالا۔ کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اس وقت کا مفتی اعظم تھا، انہوں نے شراب نوشی شروع کر دی تھی، ان کے چہرے پر جو داڑھی تھی اس داڑھی کو انہوں نے ختم کر دیا تھا۔ تو ایسے عالموں کے لیے اور ایسے علم رکھنے والوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے لعنت ہے کہ جو گمراہ ہو کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ڈبل گمراہی ان کے ذمہ آ گئی، ایک تو خود بھی گمراہ ہو گئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے
جن کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہوگا، دین کا علم نہیں ہوگا. آج ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں کہ دین کا کچھ پتہ نہیں ہوگا، دین کی ہوا بھی نہیں ہوگی. 2-4 حدیث پڑھ کر کے وہ کہیں گے کہ میں عالم ہوں، مجھے معلومات ہے. ان مولویوں کو کچھ پتہ نہیں ہے. یہ 12-13 سال جو مدرسے میں رہ کر کے چٹائیوں پہ بیٹھ کر کے جو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردان کی ہے اور اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے، سمجھا ہے اس کو، ان کے پاس علم نہیں ہے. علم میرے پاس ہے. آج کے جو نوجوان ہیں ان کی زبان پہ یہی ہے، علم میرے پاس ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کے بھی الٹا سیدھا فتویٰ دے کر کے گمراہ کریں گے. لہذا ہمیں معتبر عالم کے پاس ہی اپنے مسائل لے کر جانے چاہیے. ہر ایک ہمہ شمہ کے پاس ہم لے کر کے مسئلے کو کھڑا ہو جاتے ہیں، یہ بالکل مناسب نہیں ہے. ایسی اگر نوبت آتی ہے تو ایک معتبر عالم کے پاس، اور ہمارے ہندوستان میں عالموں کی کمی نہیں ہے. کوئی فتویٰ درپیش ہے تو آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے برابر میں مدرسہ امیلیہ ہے، آپ کے برابر میں مدرسہ عالیہ فتح پوری میں جو ہمارا مدرسہ چلتا ہے، جس میں ہمارے استاد کرام ہیں، جہاں سے میں نے پڑھا ہے، وہاں سے بھی فتوے کی دستیابی ہے. حسین بخش ہے اور بہت معتبر. آپ آگے جانا چاہتے ہیں تو آج کل تو بہت آسانیاں ہیں کہ آپ دارالعلوم سے فتویٰ لے سکتے ہیں. تو جب ہم پوچھ کے دین کی بات پر عمل کریں گے تو اس میں اگر کوتاہی بھی ہو جائے گی تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں، اللہ معاف فرما دیں گے. لیکن دھڑلے سے ایک چیز کا ہمیں علم ہی نہیں ہے اور پھر ہم اس پر عمل کر رہے ہیں اور ٹوکنے والے کو بیوقوف کہتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. اس سے ہم خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ خود ہی لعنت بھیجتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں خود ہی لعنت بھیجتا ہوں. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں. لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور کرنے کو. اللہ خود ہی لعنت بھیجتے ہیں ایسے لوگوں پر جو اللہ کے علم کو چھپاتے ہیں. مگر الا الذین تابوا، ایک دروازہ کھلا ہوا ہے. الا الذین تابوا، کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کر لے انسان، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تم توبہ کر لو. ایک صاحب آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، انہوں نے کہا کہ حضور کلمہ پڑھا دیجیے. آپ نے کلمہ پڑھایا. انہوں نے کہا کہ میں نے کفر کی حالت میں بڑے بڑے گناہ کیے، قتل کیے، زنا کیا، اور پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے گناہ کیے، اب میرا کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اب جو تو نے کفر کی حالت میں جو گناہ کیے تھے، کلمہ پڑھتے ہی وہ سارے گناہ ختم ہو گئے. الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانے کے بعد جو اس سے پہلے کے گناہ تھے وہ سب منہدم ہو گئے، ختم ہو گئے، اب اس کا کوئی تعلق نہیں رہا. ایسے ہی ایمان رکھنے کے ساتھ اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے، کفر کے علاوہ جتنے گناہ ہیں، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں، حتیٰ کہ انسان اگر شرک سے بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. جیسی یہ حدیث پاک آپ نے ابھی سنی، اور قرآن میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کے علاوہ کتنے ہی گناہ تم کیوں نہ کر لو، اللہ تعالیٰ ہر ایک گناہ کو سچی پکی توبہ کرنے کی وجہ سے معاف فرماتا ہے. اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اے پیغمبر میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جان کے اوپر ظلم و زیادتیاں کر رکھی ہیں، گناہوں کا انبار لگا رکھا ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے مایوس بالکل نہ ہو، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ فرماتے ان رحمتی وسعت کل شیء، ہر چیز کے اوپر میری رحمت وسیع ہے. اے میرے بندو تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سارے ہی گناہ اللہ تعالی معاف فرما دیں گے. تم توبہ تو کرو، توبہ کرو. تم فرمایا الا الذین تابوا، علماء فرماتے ہیں کہ اس تابو کے ساتھ اللہ نے
وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، دو چیزوں کا اضافہ کیا ہے قرآن میں۔ اکثر و بیشتر جگہ میں اللہ نے فرمایا تابو، توبہ کر لو، لیکن یہاں دو چیزوں کا اضافہ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جنہوں نے حق کو چھپایا تھا اور ماحول کو خراب کیا تھا اور پراگندگی پھیلائی تھی اور کچھ اپنے قلم کے ذریعے سے، اپنی رائٹنگ کے ذریعے سے، اپنی تحریر کے ذریعے سے، اپنے لیکچر کے ذریعے سے، اپنے کیا کہتے ہیں اس کو رسالے کے ذریعے سے لکھ کر کے عوام کو گمراہ کیا تھا، لیکن اس کو احساس ہوا۔ بہت سے ایسی کتابیں آپ کو ملیں گی۔ جب ہندوستان کے اندر انگریزوں کا تسلط تھا، اس وقت ہمارے علماء نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ اسی وقت ہمارے ہی میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کتاب لکھ ڈالی کہ نہیں انگریزوں کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہونا ہے، کوئی جہاد نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ انگریز نے کھڑا کر دیا اپنے چاہنے والوں کو مال دے کر کے، اس کو کھڑا کر لیا اور وہ مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔ یہی ہوا کہ ایسے وقت میں جب مسلمانوں کو بالکل فتح ہونے ہی والی تھی، اپنے ہی لوگوں کی غداری کی وجہ سے وہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ ٹیپو سلطان کو کون نہیں جانتا ہے، جو میسور کے اندر انہوں نے اسلامی سلطنت قائم کر رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے انگریزوں کے خلاف اپنا مورچہ سنبھالا تو اسی وقت دوسرے لوگ کھڑے ہو گئے، مسلمانوں میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور جنہوں نے ان کی مخالفت کی ٹیپو سلطان کی، اور خفیہ طور پر انہوں نے انگریزوں کی مدد کی، جس کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی۔ شکست نہیں ہوئی، وہ تو شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے ان کے درجات بلند ہو گئے، لیکن جنہوں نے ان سے بغاوت کر کے اسلام کو زک پہنچایا، تکلیف پہنچائی، نقصان پہنچایا، وہ تو سب دن کے لیے محروم ہو گئے۔ اللہ کی لعنت آ گئی ایسے شخص کے اوپر۔ تو جن لوگوں نے اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے کہ تابو، توبہ بھی کرو، وَأَصْلَحُوا، اور پھر ماحول کو تم نے جو بگاڑا تھا اس کو صحیح کرو، گھر نہیں بیٹھو۔ علماء فرماتے ہیں کہ بعض لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں کتابیں لکھ کر، الٹی سیدھی تقاریر کر کے، لیکن جب ان کو احساس دلایا جاتا ہے اور ان کو احساس خود بھی ہو جاتا ہے تو وہ توبہ کر کے اپنے گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ فرمایا گھر نہیں بیٹھنا، توبہ کرو۔ جب تم نے ماحول کو بگاڑا ہے توبہ بھی کرو اور ماحول کی اصلاح کرنے کی فکر کرو، اور جہاں جہاں تم نے ماحول کو بگاڑا وہاں جا کر کے اس بات کا اعلان کرو کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں نے وہ بات غلط کہی تھی، سچی وہی بات ہے جو کتابوں میں ہے، میں اپنی ان باتوں کو واپس لیتا ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں۔ علی الاعلان توبہ کرو تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے کہ ہاں وہ ان صاحب نے یہ بات غلط کہی تھی۔ جو لوگ ان کی باتوں پر چل پڑے تھے وہ بھی توبہ کرنے لگے، وہ بھی واپس آ جائیں۔ فرمایا علماء نے، اور جگہ میں اللہ نے فرمایا کہ توبہ کر لو، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر جس نے توبہ کیا اور عمل صالح کیا۔ جگہ بجگہ قرآن میں توبہ اور عمل صالح کو ذکر کیا ہے، لیکن یہاں اللہ پاک نے خصوصیت سے بیان فرمایا کہ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ لعنت میں داخل نہیں ہیں جنہوں نے توبہ کر لی، سچی پکی توبہ سچی پکی، اب نہیں کرنا ہم نے اس گناہ کو، اور جو کچھ ہوا ہے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ بہت ان قریب ہے کہ تمہاری توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور توبہ جب کرو، توبہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو توبہ کرتا ہے اس کے لیے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ کتنی بڑی سبیل ہمارے لیے اللہ پاک کی طرف سے ہے کہ بڑا سے بڑا گناہ انسان کر لے۔ کتابوں میں یہ بات ملتی ہے، علماء فرماتے ہیں زمین اور آسمان کی خلا کو تم اپنے گناہوں سے بھر دو، اور ایک بار تم اللہ سے کہہ دو اللہ غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف کر بالکل مٹا دیں گے۔ اثر نو اب دوبارہ زندگی شروع کرو، اثر نو اعمال کرو، کتنی بڑی بات ہے۔ میں نے پیچھے واقعہ سنایا تھا کہ حبشی
جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، ان کے لیے اللہ پاک نے ہدایت کا فیصلہ کر دیا۔ طائف میں چلے گئے تھے وہ، اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا کہ تم بھی آ جاؤ، اسلام کی آغوش میں آ جاؤ۔ حالانکہ اللہ کے نبی کو زبردست تکلیف پہنچی تھی۔ کتابوں میں آتا ہے ہمارے نبی نے اپنے چچا کی لاش کو دیکھ کر زار و قطار رونا شروع کر دیا، اور آپ کی آواز کبھی نہیں نکلی تھی رونے میں، لیکن اس دن آپ کی آواز نکل گئی آپ کے چچا کی، اپنے چچا کی لاش کو دیکھنے کے بعد۔ یہی وجہ ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر 70 دفعہ آپ نے نماز جنازہ پڑھی۔ آپ کی لاش رکھی گئی، کہ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، ایک صحابی لائے گئے نماز جنازہ، پھر اس کو ہٹایا، پھر دوسرے، پھر تیسرے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش وہ برابر مستقل رکھی رہی وہیں پہ، اور صحابی کے اوپر تو ایک ایک بار نماز جنازہ ہوگی، لیکن حضرت حمزہ پر 70 بار نماز جنازہ پڑھی گئی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ سید الشہداء، شہداؤں کے کا سردار فرمایا تھا حمزہ رضی اللہ، لیکن ایسی شخصیت کو شہید کرنے والے کے لیے اسلام بلاتا ہے، اپنی آغوش میں لیتا ہے۔ بلایا، پیغام دیا، آؤ حبشی تم بھی آؤ، جہنم سے بچ جاؤ۔ کہنے لگے میں نے تو زمانے جاہلیت میں اور کفر کی حالت میں زنا کیا، کفر کیا، سب کچھ کیا ہے، حتیٰ کہ ہم نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ تمہارے چچا کو ہم نے قتل کر دیا، میرے لیے معافی کہاں ہے؟ لیکن قرآن کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات۔ جب یہ آیت ان کو سنائی گئی، کہنے لگے کہ عمل کرو، اس پہ جمے رہو، یہ مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ میں ایسا کر پاؤں گا، میرے میں تو ہمت نہیں ہے اتنی، نخرے دیکھیے آپ۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، پھر دوسری آیت اتاری، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میں جو توبہ کرتا ہے شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو معاف کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو آپ سے کہنے لگے اللہ فرماتے ہیں جس کو چاہتا ہے، اگر مجھے نہیں چاہے گا پھر کیا ہوگا؟ تو پھر تیسری بار فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اس آیت کو پیش کیا، سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا، آ جاؤ۔ پھر وہ آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں، اور پھر انہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب یہ آیت اتری، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے سب سے محبوب، سب سے بڑھیا، سب سے خوشی کی چیز ہمیں اس آیت کے اندر ہے کہ میری امت کی معافی کے لیے اللہ پاک نے ایک جنرل اعلان کر دیا بنا کسی شرط کے، توبہ کرو معافی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا دروازہ ہمارے لیے ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ اور موت کب تک توبہ کا وقت ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان بالکل موت کے منہ میں چلا گیا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات۔ ایک جگہ فرمایا ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، کہ جب بالکل موت کے وقت میں چلا گیا اور غرارے کی حالت میں چلا گیا اور موت کو دیکھنے لگا، بالکل قریب المرگ ہو گیا وہ، تو اب توبہ اس کی قبول نہیں ہے، یعنی ہوش و حواس بھی اس کا ختم ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی معاف فرما دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی گنجائش ہے ہمارے لیے، تو ہم اس وقت کا انتظار کیوں کریں؟ آج تو حالات ایسے ہیں کہ انسان کو کچھ بھی پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک ہمارے جاننے والے تھے، ان کے بچے سے ابھی رات ملاقات ہوئی اتفاقیہ، تو میں بھی گیا تھا ان کے انتقال پر۔ کہنے لگے کہ میرے والد صاحب نے دوپہر کا کھانا کھایا، سب کے ساتھ کھانا کھایا، جماعت کے ایک ساتھی آئے ہوئے تھے، ان سے بات چیت کی، مشورہ ہوا کہ آج شام کو کہاں گشت ہونا ہے، کدھر چلنا ہے، سب کچھ ہوا۔ اور کھانا کھانے کے بعد چائے پی، اور چائے پینے کے بعد عصر کا وقت ہو گیا، اور وہ عصر کی نماز کے لیے مسجد میں گئے۔ کوئی پریشانی نہیں تھی، پیچھے سے بھی کوئی بیماری نہیں تھی۔ مسجد میں وضو کرنے بیٹھے، وضو کر رہے ہیں کہ وضو کے دوران ہی الٹی ہوئی، اور الٹی ہوتے ہی تھوڑی غشی سی طاری ہو گئی۔ تو ایک صاحب نے ان کے گھر میں فون کیا کہ تمہارے والد صاحب کی طبیعت کچھ خراب سی ہو رہی ہے۔
چنانچہ ان کے بچے آئے اور وہ بالکل نارمل تھے، اٹھ کر بیٹھے، بات چیت کی اور وہ اسپتال لے گئے۔ اسپتال لے جانے میں بھی کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، بات چیت کرتے ہوئے گئے۔ بچہ بلکہ جلدی کر رہا تھا، اس نے کہا کہ جلدی کرنے ہوتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ ان کو خود بھی پتہ نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اور وہاں جاتے ہیں وہ، اور 1-1.5 گھنٹے کے بعد پھر ایک دورہ پڑتا ہے اور بس ختم۔ تو خود مرنے والے کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے موت کا فرشتہ کہاں لیے جا رہا ہے۔ تو آج کل کی موت تو ایسی ہے کہ بس اچانک کی موت سے اللہ حفاظت فرمائے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کو احساس پیدا ہوتا ہے کہ شاید میں اسی بیماری میں مر جاؤں، توبہ بھی کرتا ہے، معافی تلافی بھی کرتا ہے، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر بھی کر لیتا ہے۔ تو ہم ایسے وقت کے انتظار میں نہ بیٹھے رہیں، بلکہ اپنے گناہوں پر ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت استغفار کرتے رہیں، ہر وقت استغفار کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 دفعہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے نبی سے کون سا گناہ سرزد ہوتا تھا؟ آپ کے بارے میں فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ گناہ تو اول تو انبیاء سے گناہ تو ہونا ہی نہیں، وہ تو معصوم ہے، بے گناہ ہے، لیکن فرمایا کہ اگر انسانی کوئی بھول چک ہوتی ہے وہ بھی ختم، پہلے اسے سند دے کر مہر لگا دی اللہ پاک کی طرف سے۔ اس کے باوجود بھی امت کو ترغیب دی ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے امت کے لوگوں مجھے دیکھو، میں راتوں کو اللہ کو یاد کرتا ہوں، گر گڑاتا ہوں، روتا ہوں، میرے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں، اس کے باوجود میں افلا اکون عبدا شکورا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا حضور اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ جب اللہ کی طرف سے آپ کو یہ بشارت مل چکی ہے پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر بھی امت کو پیغام دے کر گئے دنیا سے کہ اے میری امت کے لوگوں دیکھو سنو، میں استغفار دن میں 70 دفعہ کرتا ہوں، کیا تم نہیں کر سکتے؟ میں کر رہا ہوں، تم نہیں کرو گے؟ تو ہم نے بھی استغفار کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ 3 تسبیح کی پابندی کرو۔ 3 تسبیحات آسان ہیں، عصر کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد جو اس وقت ہم بیٹھتے ہیں، یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کی عبادت ہے۔ یہ قرآن کے درس میں بیٹھنا یہ بھی عبادت ہے۔ بعض لوگ دین کی بات ہو رہی ہوتی ہے وہ تسبیح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہیں، ایک وقت میں ایک کام کیجیے، تسبیح کے لیے تھوڑا سا وقت اور نکال لیجیے۔ جہاں دنیا کے ہزاروں کام ہم کرتے ہیں، نمٹاتے ہیں، وہی ہم اس کام کو بھی کر لیں، یہ تو ہمارے فائدے کی چیز ہے۔ فرمایا کہ ایک استغفار کی تسبیح ہے، 100 دانے 100 مرتبہ پڑھو، اور ایک تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وقت ہو تو آگے بھی ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تک پڑھیے، اور ایک آخری تسبیح درود شریف کی، اللہم صلی علی محمد، جو نماز میں پڑھتے ہیں سب سے افضل درود تو یہی ہے، ورنہ صیغے بہت ہیں درود کے حدیث پاک میں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا ہے، وقت کی قلت ہو تو اس کو بھی پڑھ کر کے ہم اپنی تسبیح پوری کر سکتے ہیں۔ اور بھی حدیث پاک میں بہت سارے صیغے موجود ہیں۔ یہ 3 تسبیح صبح و شام جب ہم پڑھیں گے تو اللہ پاک ہم سے راضی ہوگا، اور جو ہم سے گناہ چھوٹے موٹے دن اور رات بھر ہو جاتے ہیں اللہ پاک اس کو معاف فرما دے گا، تو ہماری زبان اللہ کی یاد میں تازہ رہے گی اور ہم خوش نصیب بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندوں کی ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال مردوں کی سی ہے۔ تو ہم اپنے نام کو زندوں کی فہرست میں شامل کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اس کی ہم پابندی کریں گے۔ تو فرمایا الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ لعنت میں داخل نہیں ہیں، گرفتار نہیں ہیں، جنہوں نے توبہ کیا صدق دل سے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے دوسروں کو اکسا کر کے میں نے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا، اب مجھے اس چیز کا احساس ہوا۔ سینکڑوں ہزاروں واقعات آپ کو کتابوں میں ملیں گے ایسے کہ ایک اچھے خاصے انسان سے غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی،
ایک مفتی سے کوئی فتوے میں چوک ہو گئی، ان کو بعد میں کسی نے احساس دلایا۔ بڑے بڑے مفتیان کرام کے بارے میں کتابوں میں بات موجود ہے، انہوں نے اپنی اس بات سے رجوع کیا، اور رجوع کرنے کے بعد اپنی کتاب میں، اپنے رسالے میں اس کا اعلان کیا کہ فلاں وقت میں فلاں تاریخ میں نے یہ فتویٰ دیا تھا، لیکن یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے، میں نے کسی اور بیس پہ دیا تھا، لیکن مجھے کسی صاحب نے احساس دلایا فتویٰ اس طرح ہے، میں نے اس طرح دیا تھا تو مجھ سے غلطی ہو گئی، فتویٰ اب اس طرح ہے۔ سینکڑوں واقعات ایسے آپ کتاب میں ملیں گے، ہمارے اسلاف کے بہت سے ایسے واقعات ہیں۔ وَبَيَّنُوا، اور اس کو بالکل ظاہر کر دو، علی الاعلان کہہ دو، اور کیا کرو؟ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، جب ایسا تم کرو گے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ اتوب علیہم، یہ تاب یتوب کی نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے، تو اس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، استغفار کرنا، اور جب تاب یتوب کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا متوجہ ہونا بندے کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، انہی ایسے لوگوں کے لیے میں خود متوجہ ہو جاتا ہوں، اتوب علیہم، ان پر میں متوجہ ہو جاتا ہوں، میری رحمت جھک جاتی ہے اس کی طرف، میری رحمت اس کے اوپر نشاور ہونی شروع ہو جاتی، میں متوجہ ہو جاتا ہوں، میں ان کو معاف کرتا ہوں، درگزر کر دیتا ہوں۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور کیوں نہ کروں میں درگزر، میری تو صفت ہی توبہ کی، تو معاف کرنے کی ہے۔ تواب الرحیم، ایک تو رحیم میری صفت اللہ فرماتے ہیں کہ رحیم جس کی رحمت کی انتہا ہی نہیں ہے کوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم پڑھتے ہیں، رحمان ایک خاص رحمت ہے، اور رحیم عمومیت ہے اس میں۔ علماء فرماتے ہیں رحیم کے اندر جو رحمت کا مادہ ہے اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں رحیم ہوں اور تواب ہوں، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں، بہت زیادہ معافی کو پسند کرنے والا ہوں، بہت زیادہ لوگوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ میں جتنا معاف کرتا ہوں لوگوں کو، اتنا ہی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ جب میری طرف آتا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے بندے تو مجھے بھلا دیتا ہے، میں تجھے یاد رکھتا ہوں، تو مجھے بھلا دیتا ہے، میں تجھے یاد رکھتا ہوں کہ میرا بندہ کب آئے میری طرف۔ اور جب بھی کبھی تو میرے در پہ آتا ہے، اور میری چوکھٹ پہ آتا ہے، اور میری کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، اللہ میں معافی مانگنے آیا، یہ پاپی، یہ گناہ گار، یہ سراپا گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا انسان آپ کے در پہ معافی کی بھیک مانگنے آیا ہے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جاؤ میں نے تجھے معاف کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں، اور کیوں نہ ہوں میں چونکہ رحیم ہوں، میری رحمت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے گناہوں پر ندامت نصیب فرمائے۔ توبہ کیا چیز ہے؟ حدیث پاک میں آیا التوبۃ ندامۃ، توبہ کہتے ہیں ندامت کو، دل کے احساس کو۔ ایک صحابی آتے ہیں، فرمایا حضور آپ ذرا بتائیے ایمان، ہم تو ایمان والے ہیں، علامت تھوڑی سی بتا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسے مجلس میں بٹھایا، اللہ تیرا شکر ہے آپ نے مجھے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تیرا شکر ہے آپ نے مجھے تسبیح پڑھنے کا موقع عطا فرمایا، توفیق عطا فرمائی، اللہ تیرا شکر ہے میں نے غریبوں کی مدد کر دی، مجھے اس لائق بنایا کہ میں کسی کے کام آ گیا۔ حدیث میں آتا ہے خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو رفع نسانی پہنچاتا ہو۔ تو فرمایا اللہ کے نبی نے اس صحابی کو ایمان کی علامت بتائی، ہم بھی اور آپ بھی سن لیں اس ایمان کی علامت کو۔ کیا فرمایا؟ اذا سرتک حسنتک، نیکی کرے تو دل تیرا خوش ہو جائے، وساءتک سیئتک، جب تجھ سے کوئی برائی سرزد ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو تیرا دل غم زدہ ہو جائے۔ اگر یہ کیفیت ہے نیکی کرنے پر شکر اللہ کا اور خوشی اندر سے ہوتی ہے، خوشی آپ محسوس کرتے ہوں گے، ایمان کی حلاوت
حتیٰ کہ نگاہ کی حفاظت کرنے پر غیر محرم کو دیکھنے سے اپنی نگاہ کو بچانے کی وجہ سے فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ پاک اسی وقت ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں، اسی وقت کوئی ایسے اچھے عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ اس کو اور جگہ میں توفیق نہیں ملتی۔ تو فرمایا جب گناہ ہو جائے تو دل رنجیدہ ہو جائے، اور جب نیکی کر لو تو دل خوش ہو جائے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ علامت ہے فأنت مؤمن، کہ تو مومن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے کیے ہوئے گناہوں پر ہمیں ندامت نصیب فرمائے، اور صبح و مساء ہمیں اللہ کی یاد میں لگائے رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بتایا تھا جو مشق چل رہی ہے حروف تہجی کی مشق آپ لوگوں نے کر لی، 29 حروف ہیں، اس کی مشق پڑھ کر چھوڑنا نہیں، مشق کرتے رہیں گے، بار بار پڑھیں گے، جب زبان پر یہ الفاظ چڑھیں گے۔ حرکت کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک زبر کی حرکت ہوتی ہے، ایک زیر کی ہوتی ہے، ایک پیش کی ہوتی ہے۔ زبر زیر پیش کی تینوں حرکتوں کو ہم نہیں کھینچیں گے۔ حمزہ زبر ا، با زبر ب، تا زبر تا، کھینچیں گے نہیں۔ ایسے حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، ایسے حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، ایسے تو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جب تلاوت کرتے ہیں تو اس وقت مشق نہیں ہوتی۔ اگر یہ بات دماغ میں رہے کہ خالی زبر کو نہیں کھینچیں گے تو پھر تلاوت کے اندر بھی ہم صحیح تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ کوشش کرتے رہیں، رفتہ 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 رفتہ۔ دنیا کے اور کاموں میں ہم کوشش کرتے ہیں تو قرآن کے سیکھنے میں کیوں نہ کوشش کریں؟ خود نہیں کر سکتے تو کسی اہل علم سے رابطہ کر لیں۔ اب یہ دیکھنا ہے ہمیں، آج کا سبق ہے کہ تو آپ مشق کر سکتے ہیں خود ہی، حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، یا زبر یا تک مشق کر سکتے ہیں، زیر کی بھی اور پیش کی بھی کر سکتے ہیں۔ زبر کو کب کھینچنا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے، جب زبر کے آگے الف آ جائے۔ جب زبر کے آگے الف آ جائے تو پھر کھینچیں گے اسے، با الف زبر با، اب کھینچ کر پڑھیں گے زبر کی حرکت کو۔ لیکن شرط ہے کہ زبر کے آگے الف آئے اور اس کے آگے پھر جزم نہ آئے، تشدید نہ آئے۔ اگر آگے جزم آ جائے یا تشدید آ جائے پھر زبر کی حرکت کھینچ کر، اسے واللہ لکھا ہوتا ہے، واللہ لکھا ہوتا ہے، واو الف زبر وا، اور پھر اللہ لکھا ہوتا ہے۔ آگے تشدید آ گئی نا تو واللہ نہیں پڑھیں گے، اس کو واللہ پڑھیں گے، یہ الف ختم ہو جائے گا، اور آگے تشدید نہیں ہے اور جزم نہیں ہے تو پھر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، آپ واقف کار ہیں، ہم کتنے گناہوں میں ہیں اللہ آپ کو پتہ ہے۔ اے اللہ ہمارا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ ہم بہت نیک ہیں، لیکن ہمارا باطن بہت ہی پرا گندہ ہے۔ اے اللہ ہمارے باطن کا تصفیہ فرما دے، اے اللہ ہمارے باطن کے گناہوں کو ختم فرما دے، اے اللہ ہمیں توبۃ النصوحہ کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے، اے اللہ ہمیں سچا پکا مومن بنا دے، اے اللہ اپنے نبی کی پیروی کرنے والا بنا دے، اے اللہ اپنے نبی سے محبت کرنے والا بنا دے، اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما دے، موت کی سختی سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، اے میرے مولا محشر کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمانا، اے میرے مولا اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پر جام کوثر نصیب فرمانا، اے اللہ جہنم سے بچانا، اے میرے مولا جنت کا داخلہ آسان فرمانا، اے اللہ قدم قدم پر ہماری نصرت فرمانا، اے اللہ یہ دنیا بڑی پر خطر ہے، اے اللہ یہ چاروں طرف سے ہمیں گھیرے ہوئی ہے،
اپنی چمک دمک اور اپنی رونق کے ساتھ یہ ہمیں اپنی طرف بلاتی ہے۔ اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا کہ اس دنیا کی مثال تو اس بوڑھی عورت کی سی ہے جو بے جا خواہ مخواہ اپنا بناؤ سنگھار کرتی ہیں، لیکن وہ بوڑھی ہے، اس کے اندر بناؤ سنگھار سے بھی وہ خوبصورتی نہیں آ سکتی۔ اے اللہ یہ دنیا اسی بوڑھی عورت کی طرح ہے۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی لعنت سے بچانا۔ اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا کہ عورتوں سے بچنا اور دنیا کے فتنے سے بچنا۔ اے اللہ ہمیں ان دونوں فتنوں سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ ہمیں ان دونوں فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ صبح و مساء ہم تیری یاد میں لگے رہیں، اس کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کی تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرما، ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایک سچا پکا مومن بن کر دنیا میں زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، دوسروں کو تکلیف ہماری ذات سے نہ پہنچے۔ اے اللہ ہمیں ایسا انسان بنا دے۔ اے اللہ دوسروں کی خیر خواہی، دوسروں کی ہمدردی، دوسروں کی غم گساری کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ مانگنے کو بہت کچھ ہے، کہنے کو بہت کچھ ہے، آپ جانتے ہیں، ہمارے ہر حال سے واقف ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی ضرورت کا تکفل غیب سے فرما دے، ہمارے پریشان حال بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما، پریشان حال بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اور بہت سے لوگ دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں اور وہ تمنا اور امید رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ دعا ہو ان کے لیے۔ اے اللہ ہمارے تمام چاہنے والوں کی جو جائز مقاصد ہیں اس کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ مقدر فرما اور ہماری اس مختصر سی دعا کو اپنی بارگاہ میں اپنے شاہ نشان بنا کر قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔